یہ اٹل حقیقت ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ اگر اس کائنات میں کسی کو بقا و دوام حاصل ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس دنیا میں ہے یہ ساری کی ساری فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات کو بقا حاصل ہے جو عظمت و بزرگی کا مالک اور احسان فرمانے والا ہے۔ لیکن اللہ کی عطا سے کئی لوگ ایسے اس دنیا میں آئے ہیں کہ جو خود تو چلے گئے لیکن ان کا تذکرہ، ان کی یادیں اور ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں پیوستہ ہیں۔ یعنی جنہوں نے اللہ کے لیے یا جو اللہ کی پسند تھی اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے فلسفی آئے، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کی حکمت بھی ان کی قبروں میں دفن ہو گئی۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے آئے جن کے اشارے ابرو سے نظام حکومت چلا کرتا تھا، بڑے بڑے تاجور آئے، لیکن آج ان کا کوئی تذکرہ بھی کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسا انداز ہے کہ جو بندہ اختیار کرے تو رب ذوالجلال اس کو جاویدانی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا ہے۔ جس طرح موسلادھار بارش ہوتی ہے نا، تو جب بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اور جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو آیت کریمہ کے اندر بھی یہی ارشاد ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ اس بارش جو برسا ہوا پانی ہے اس کے اوپر جو جھاگ آتا ہے فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو وہ جھاگ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بہرحال وہ جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ پانی ہے جو زمین میں باقی ٹھہر جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ایسے ہی رب ذوالجلال مثالیں بیان فرماتا ہے۔ فی نفسہ ہی یہ جو مثال ہے یہ حق و باطل کے اندر فرق کو واضح کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو باطل ہے اس کا جتنا بھی شور ہو، اس کا جتنا بھی دبدبا ہو، آخرکار وہ باطل مٹ جاتا ہے اور حق واضح ہو جاتا ہے اور جیت حق کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت سے
کئی پہلوؤں پر رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ اس دنیا میں کون سا انسان پرفیکٹ ہے، کون سا بندہ سکسیسفل ہے، کون سا بندہ لوگوں کے لیے نفع بخش کا سبب بن سکتا ہے، اور کون سا بندہ لوگوں کے لیے پریشانی، برائی، معاشرے کا بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ آئیے حدیث پاک میں سنتے ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحُ لِلْخَيْرِ مَفَالِكَ لِلشَّرِّ، کہ بے شک لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مفاتیح للخیر، کہ جو بھلائی کی چابیاں ہوتی ہیں، مغالیق للشر، اور وہ برائی کے تالے ہوتے ہیں۔ پھر میں یہاں کا نشان فرمایا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کی چابیاں ہوتی ہیں۔ فَطُوبَى، تو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، اس شخص کے لیے کہ جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال بھلائی کی چابیاں رکھ دیتا ہے۔ وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ، اور خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ رب ذوالجلال جس کے ہاتھ پر برائی کی چابیاں رکھ دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں دو بندوں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک وہ شخص کہ جو لوگوں کے لیے بھلائی کی چابی کا سبب بنتا ہے اور وہ شر کا تالا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وجود معاشرے کے لیے ایک اہمیت کا سبب ہوتا ہے، کہ ان کے دم کرم سے لوگوں میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے اندر ایک سکون کا جو ہے ایک ماحول پیدا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے معاشرہ سدھرتا ہے، ان کی وجہ سے دکھی دلوں کو چین ملتا ہے، ان کی وجہ سے غم زدوں کو خوشیاں ملتی ہیں، ان کی وجہ سے معاشرہ سدھرتا ہے، اور ان کا فیض یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے علم دین پھیلتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے راحتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے خوشیوں کا وہ سبب بنتا ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک مجسمہ ہوتا ہے، ایک پیکر ہوتا ہے بھلائی کا، کہ اس کی وجہ سے بھلائی عام ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر نیکی کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس ہستی کی وجہ سے لوگوں کے اندر فلاح و بہبود کرنے کا، ایک اچھا کام کرنے کا، فلاح والے کام کرنے کا، بھلائی والے کام کرنے کا لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو میرے آقا نے بھلائی کی چابیاں ارشاد فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ معاشرے میں نیکی کا سبب بنتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں فلاح کا سبب بنتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں اچھائی کا سبب بنتے ہیں، وہ گویا کہ لوگوں کے لیے بھلائی کی چابیاں ہیں اور وہ شر کا تالا ہیں۔ یعنی ان کی وجہ سے شر نہیں پھیلتا، شر جو ہے وہ مقبوض رہتا ہے، وہ تالے کے اندر بند رہتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ جن کو میرے آقا نے برائی کی چابیاں کہا ہے، کہ ان کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان کے کردار کی وجہ سے لوگ بد معاش، بد اخلاق، بے حیا بنتے ہیں، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بے حیائی پر مبنی ہوتی ہیں، برائی، جھوٹ، غیبت، تکبر ان کی باتوں سے جو ہے وہ اگل رہا ہوتا ہے، اور وہ
معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں تو ایسوں کے لیے میرے آقا نے بدبختی اور ڈرایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے برائی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں لیکن یہ معاشرے میں ایسے اسباب چھوڑ جاتے ہیں، ایسے ہنٹس، ایسے کام چھوڑ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بگاڑ کا سبب پیدا ہوتا ہے ان کے اندر، اور وہ برے کاموں میں جو پڑ جاتے ہیں، بری ان کو لت پڑ جاتی ہے کہ یہ ایسے کام پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، یہ ایسا پیچھے کوئی ایک ایسا طریقہ کار چھوڑ جاتے ہیں کہ جن پر چلنے سے لوگ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف چلے جاتے ہیں، لوگ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ معاشرے میں بے سکونی کا سبب پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں میرے آقا نے بھلائی کا کرنے والے اور برائی کرنے والے دونوں کی مثالیں بیان کی ہے، لیکن فلاح کس کے لیے ہے، کامیابی کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے کہ جو لوگوں کے لیے بھلائی کا ایک سبب بنتا ہے، جو لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے، جس کے دم کرم سے لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک سکون، ایک اطمینان والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ سکسیسفل ہے، وہ کامیاب ہے، وہ پرفیکٹ ہے، وہ دنیا کے اندر بھی قابل تعریف ہے، وہ آخرت کے اندر بھی قابل تعریف ہے، اور بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، رب ذوالجلال کا اس کو قرب نصیب ہوگا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، پتہ چلا کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے، جن کی وجہ سے معاشرہ سدھرے، نہ کہ ایسے ہم کام کریں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے ہاں کون سے لوگ سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ محمود ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب ہیں، اور وہ ان کے ایسے کون سے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ چنانچہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور فرائض عبادات کے بعد معاملات میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس سے تو اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرے۔ جی اللہ کے نزدیک فرض عبادات کے بعد یہ سب سے افضل عمل ہے کہ تیری وجہ سے تیرا مسلمان بھائی اس کے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، اس کو رنج نہیں ملتا، تیری وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے، تیری وجہ سے اس کو سکون ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، او تکشف عنہ کربتن، یا تیرے اندر اتنی پاور ہے، تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، تو اس کی مصیبت کو دور کر کہ یہ جو عمل ہے یہ رب ذوالجلال کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، یہ تیرے رب کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو لہٰذا اگر تیرے اندر ایبلٹی ہے، تیرے اندر صلاحیت ہے، تیرے اندر توفیق ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر۔ چنانچہ پھر میرے آقا نے فرمایا، او تقضی عنہ دینا، اور اگر تو صاحب ثروت ہے، تجھے رب ذوالجلال نے دنیا کے مال سے نوازا ہوا ہے، تو پھر تو اپنے مسلمان بھائی کی قرض کو ادا کر دے۔ تیرا ایک مسلمان بھائی ہے جو مقروض ہے، وہ قرض تلے میں دبا ہوا ہے اور وہ اس وقت پریشانی میں ہے، وہ اس مشکل میں ہے، اور تجھے تیرے رب نے دنیا کا مال عطا کیا ہوا ہے اور تو اس کے قرض کو ادا کر سکتا ہے، تو لہٰذا تیرے رب کے نزدیک تیرا یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا تو اپنے مسلمان بھائی کی اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے اس کے قرض کی ادائیگی کر دے، تیرے رب کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، او تطرد عنہ جوعا،
تجھے پتہ چل گیا ہے کہ تیرا مسلمان بھائی بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور تیرے اندر طاقت ہے، تیرے اندر صلاحیت ہے، تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس کھانا ہے، اپنے اس مسلمان بھائی کو کھانا کھلا اور اس کی بھوک کو مٹا، اس کی اس پریشانی کو ختم کر، یہ تیرے رب کے نزدیک یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِلِّي فِي حَاجَةٍ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ یعنی مسجد المدینہ شہرًا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کی پریشانی، اس کی حاجت کے لیے میرا اس کے ساتھ چلنا، امشی، میرا اس کے ساتھ چلنا تاکہ میں اس کی اس پریشانی کو دور کر سکوں۔ میرے آقا نے فرمایا احب الیہ، مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، یعنی 1 مہینہ اعتکاف کرنا، یہ حالانکہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے بندے نے عبادت میں رہنا ہے، 24 گھنٹے بندے نے اپنے رب ذوالجلال کی فرما برداری میں رہنا ہے، لیکن نہیں، فرمایا کہ اس سے بھی اچھا عمل کیا ہے، اس سے بھی بہتر کیا ہے، اس سے بھی پسندیدہ عمل کیا ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں، اور یہ حاجت کو پورا کرنے کے لیے یہ 2 منٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ 5 منٹ بھی ہو سکتی ہے، 5 گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک طرف ایک پورے مہینے کا اعتکاف کرنا ہے، نہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا وہ 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کروں، اس کی حاجت کو دور کروں۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے ملک پاکستان کا 1/3 حصہ جو ہے وہ یہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے اور یہ بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے کافی متاثر ہوا پڑا ہے، اور ہمارے ایک تعداد ہے کہ لاکھوں لاکھ جو ہے وہ جانور اس سیلابی ریلے میں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، وہ مر گئے، اور اسی طرح سینکڑوں میل تک فصلیں، نباتات، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، سینکڑوں جانیں چلی گئیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، کئی تو پورے کے پورے دیہات جو ہیں وہ اس سیلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ بہت پریشانی کی عالم میں ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، اب ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر ایک کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے جو اس وقت بے یار و مددگار ہیں، جو اس وقت ہماری مدد کے جو ہے وہ انتظار میں ہیں، جو اس وقت ہماری مدد کے منتظر ہیں کہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی آئے، کوئی اللہ کا بندہ آئے جو اس بے کسی کی عالم میں ہماری اس پریشانی کو دور کرے۔ ہم میں سے ہر بندے کو اپنی بساط کے مطابق اپنے ان مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہاں، جہاں پر ہم میں سے ہر ایک کا حق بنتا ہے وہاں پر اولین حق ریاست کا بنتا ہے، وہاں پر اولین حق حکومت کا بنتا ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان جو پسماندگان علاقے ہیں، جو اس وقت سیلابی ریلے میں ہیں، جو اس وقت پریشانی کی عالم میں ہیں، ان کی جو ہے وہ خبرگیری کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ وہاں اس وقت خوراک کی قلت ہے، میڈیسن کی قلت ہے، لوگوں کے لیے جو خیموں کی حاجت ہے، گھروں کی حاجت ہے، اتنے مطلب اب سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، ایسی پکس آ رہی ہیں، ایسی تصویریں آ رہی ہیں کہ بندہ دیکھے نا تو کلیجہ دہل جاتا ہے کہ اتنی پریشانی کی عالم میں لوگ ہیں، اتنے غم زدہ ہیں، ایسے لاشوں کے ڈھیر ہیں، جانور ایسے مرے پڑے ہیں، بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں جن کو کفن تک میسر نہیں آ رہے اور زمین میں دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے ان کے لیے، ایسے لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی، کیا یہ سن کر کلیجہ دہلتا نہیں ہے؟ کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک طرف تو جو ہے وہ اہل پاکستان جو ہے وہ زندگی کی جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور ان کی ایسے ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک طرف ایسے سخت دل ہو چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اپنی سیاسی لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اپنی سیاسی جناب پاور شو کر رہے ہیں، ایک طرف جلد سے جلوس ہو رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہیں ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان کو ہوش ہی کو نہیں ہے، وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، اپنے وفد کے ساتھ کئی ملکوں میں فرار ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ بے حسی ہے اور یہ دل کی سختی ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی پریشانی کی عالم میں، وہ تکلیف میں ہے اور ہمیں اس کی تکلیف کا ذرا بر بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اس کی تکلیف کا ذرا بر بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت کتنی پریشانی کی عالم ہے۔ ایک میں نے پک دیکھی کہ پورا پنڈ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، لیکن وہاں پر ایک مسجد تھی وہ پکی بنی تھی، اس مسجد کی چھت پر ایک پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے وہ جو ان کو وہاں سے لے جائے۔ ایسی مطلب وہ اتنی دردناک جو ویڈیوز چل رہی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے، اتنا مطلب پریشان ہو جاتا ہے بندہ،
لیکن حیرت کی بات ہے پھر بھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ ہاں اپنی مدد آپ کے تحت کچھ ادارے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو وہاں جا کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کا ایک مستقل ایک ادارہ بنا ہوا ہے، ایک جو ہے شعبہ بنا ہوا ہے FGRF کے نام سے، جو ملک میں کہیں پر بھی کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی سیلاب کی صورت میں یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی کوشش کے تحت، یعنی اپنی آپ جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہاں تک ان پر وہ کھانا پہنچاتے ہیں، ان کی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پہنچاتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان نیک کاموں میں، ان کا ہمیں ہاتھ بٹانا چاہیے، اور یہ ہمارے جو دوست، ہمارے جو مسلمان بھائی جو ان کی مدد کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمارے وہ مسلمان بھائی اس وقت جو تکلیف میں ہے، جو مصیبت میں ہے، ان کی پریشانی دور ہو سکے۔ تو ہمارا کیا ہے، اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو اپنے مدنی مرکز طرف سے جو مختلف ہماری اپنا وہ بینک اکاؤنٹ ہے مدنی چینل پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، وہ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ میں اپنی اماؤنٹ جو جمع کرا دیں تاکہ آپ کا یہ پیسہ ان غریبوں کے لیے وہ استعمال کیا جا سکے۔ تو لہٰذا جو صاحب ثروت ہیں ان کو چاہیے کہ اس پیسے کا استعمال کریں اور اپنے ان مسلمان بھائیوں تک جو ان کی آسانی کا جو وہ سبب بنے، ذریعہ بنے۔